درس حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی فضیلت اور قدر و قیمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنے سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ یعنی اس امت مرحومہ کے اعمال خیر کے متعلق عام اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ ایک نیکی کا اجر اگلی امتوں کے لحاظ سے کم از کم 10 گنا ضرور عطا ہوگا۔ بعض اوقات عمل کرنے کے خاص حالات، اخلاص، خشیت وغیرہ کیفیات کی وجہ سے اس سے بھی بہت زیادہ عطا ہوگا، یہاں تک کہ بعض مقبول بندوں کو ان کے اعمال حسنہ کا اجر 700 گنا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس عام قانون رحمت کا تذکرہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد روزہ اس عام قانون سے مستثنا بالا تر ہے، وہ بندے کی طرف سے خاص میرے لیے ایک تحفہ ہے، اور میں ہی جس طرح چاہوں گا اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ میرا بندہ میری رضا کے واسطے اپنی خواہش نفس، اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، بس میں خود ہی اپنی مرضی کے مطابق اس کی اس قربانی اور نفس کشی کا صلہ دوں گا۔ روزہ داروں کے لیے 2 مسرتیں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں حضوری اور شرف باریابی کے وقت۔ اور قسم ہے روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ یعنی انسانوں کے لیے مشک کی خوشبو جتنی اچھی، جتنی پیاری، اللہ کے ہاں روزہ دار کے منہ کی بو اس سے بھی اچھی ہے۔ اور روزہ دنیا میں شیطان و نفس کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اور آخرت میں آتش دوزخ سے حفاظت کے لیے ڈھال ہے۔ اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو چاہیے وہ بیہودہ اور فوش باتیں نہ بکے اور شور و شغب نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالم گلوچ یا جھگڑا کرے تو کہہ دے میں روزہ دار ہوں۔ حوالہ ہے صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی، جب کسی کا روزہ ہو تو فوش اور گندی باتیں اور شور و شغب بالکل نہ کرے، بالفرض کوئی دوسرا اس سے لڑے جھگڑے گالیاں بکے، اس کے مقابلے میں بھی سخت بات نہ کہے، بلکہ صرف اتنا کہہ دے بھائی میرا روزہ ہے۔ اس آخری ہدایت میں اشارہ اس حدیث میں روزے کی جو خاص فضیلتیں اور برکتیں بیان کی گئی ہیں، یہ انہی روزوں کی ہیں جن میں شہوت نفس اور کھانے پینے کے علاوہ گناہوں سے، حتیٰ کہ بری اور ناپسندیدہ باتوں سے بھی پرہیز کیا گیا ہو۔ ایک دوسری حدیث پاک میں آ رہا ہے جو شخص روزہ رکھے لیکن برے کاموں غلط باتوں سے پرہیز نہ کرے، اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا، اس کے سوا کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے؟ اس پکار پر وہ چل پڑیں گے، ان کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ ہو ہی نہیں سکے گا۔ جب وہ روزہ دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے، یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ حوالہ ہے صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف۔ روزے میں جس تکلیف کا احساس سب سے زیادہ ہوتا ہے، جو روزہ دار کی سب سے بڑی قربانی ہے، وہ اس کا پیاسا رہنا ہے۔ اس لیے اس کو جو صلہ اور انعام دیا جائے گا، اس میں سب سے زیادہ نمایاں اور غالب پہلو سرابی کا ہونا چاہیے۔ اسی مناسبت سے جنت میں روزہ داروں کے داخلے کے لیے جو مخصوص دروازہ مقرر کیا گیا ہے، اس کی خاص صفت سرابی اور شرابی ہے۔ اس کے ریان کے لوگ ایمان پورے پورے سراب کرنے کے ہیں۔ یہ بھرپور سرابی اس دروازے کی صفت ہے جس سے روزہ داروں کا داخلہ ہوگا۔ آگے جنت میں پہنچ کر جو کچھ اللہ تعالیٰ انعامات ان پر کریں گے، ان کا علم تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، الصوم لی وانا اجزی بہ، بندے کا روزہ بس میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا صلہ دوں گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھا کر، اس کی مثل کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ حوالہ ہے سنن نسائی شریف۔ نماز، روزہ، صدقہ، حج، اللہ کے مخلوق کی خدمت وغیرہ نیک اعمال، یہ بات مشترک ہونے کے باوجود یہ سب اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ ان کی الگ الگ کچھ خاص تاثیریں اور خصوصیات بھی ہیں جن میں یہ ایک دوسرے سے ممتاز اور منفرد ہیں۔
ان انفرادی خصوصیات کے لحاظ سے ان میں سے ہر ایک کے بارے میں کہا جا سکتا ہے اس کی مثل کوئی عمل نہیں ہے۔ مثلا نفس کو مغلوب کرنا، مقہور کرنا، اس کی خواہشوں کو دبانے کے لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ اس صفت میں کوئی دوسرا عمل روزے کے برابر نہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں روزے کے بارے میں جو کہا گیا اس کی مثل کوئی عمل نہیں، اس کی حقیقت یہی سمجھنی چاہیے۔ یہ بات قابل لحاظ رہے، ابو امامہ کے خاص حالات میں ان کے لیے زیادہ نفع روزہ ہی تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی کی ہدایت کی۔ اس حدیث کی بعض روایتوں میں ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب پانے کے بعد دوبارہ اور سے بارہ بھی عرض کیا، مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے جس کو میں کیا کروں۔ دونوں دفعہ میرے آقا نے روزہ ہی کی ہدایت کی اور ارشاد فرمایا بس روزہ رکھا کرو، اس کی مثل کوئی دوسرا عمل نہیں ہے، یعنی تمہارے خاص حالات میں تم کو اسی سے زیادہ نفع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سن کر ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ماہ رمضان کا ادب احترام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔